मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अस्सलामुअलैकुम सामईन, एक और अहम प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज हम बात करेंगे इल्म बयान पर। सामईन, जब इंसान नसर किसी भी ज़ुबान में लिखने के काबिल हो जाता है, सादा जुमले बनाने, उसमें रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल करने, पैराग्राफ बनाने के, तो उसके बाद मरहला आता है कि उसमें कुछ हुस्न खूबसूरती पैदा की जाए। तो इल्म बयान इसी चीज़ का नाम है। इल्म बयान से मुराद वाज़ेह करना, रोशन करना है। और इल्म बयान किसी भी तर्ज़ निगारिश तहरीर में जो है वो लाजमी जुज़ की हैसियत रखता है, उसके हुस्न, उसकी खूबी, उसकी फसाहत और बलागत के एतबार से। तो इल्म बयान को जानना ज़रूरी है हर ख़ास व आम के लिए। तो आगाज़ करेंगे इल्म बयान। इल्म बयान के 4 बुनियादी अनासर हैं: तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और मजाज मुरसल। तो अगर समझने की बात है कि तशबीह ही की ये चारों हालतें हैं, तो तशबीह से आगाज़ करेंगे। तशबीह का लग़वी मानी मुशाबहत, मिसाल या किसी दूसरे की तरह। ठीक है, तो इस लफ्ज़ के मतलब हैं, तो जब किसी एक चीज़ को किसी खूबी या ख़ामी की बुनियाद पर किसी दूसरी चीज़ की मिसाल करार दिया जाए तो इल्म बयान की रूह से तशबीह का इस्तेमाल कहलाता है। तो तशबीह का इस्तेमाल कब कहलाता है? जब किसी खूबी या ख़ामी की बुनियाद पर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार दिया जाए और उसको कहा जाए कि ये दूसरी चीज़ की तरह है या कि जैसे है, जैसे कि मैंने पहला शेर मीर का पढ़ा था। तो इसके हरूफ तशबीह का इसमें मौजूद होता है। चूँकि मैंने बताया तशबीह की इब्तिदाई और सादा किस्म है कि मिसल, मिसाल, जैसा, मानंद, की तरह, के जैसा, सा। तो मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो की सी है मतलब कि जैसी है, जैसी शराब में मस्ती होती है वैसे जो है मेरी महबूब की आँखों में मस्ती है। तो तशबीह का उम्दा इस्तेमाल है। तो अपनी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त औरों को छाँव बख्श के ख़ुद धूप में चले। तो बहुत उम्दा शेर है ये। सब्ज़ गंदुम के खेत की मानंद लहलहाता हूँ जब वो आता है। ताजुद्दीन ताज का शेर है कि सब्ज़ गंदुम के खेत की मानंद। तो इसी तरह अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साये अब्र की मानंद गुज़र जाऊँगा। एक और ताज़ा मिसाल अहमद नदीम कासमी का खूबसूरत शेर है। तो इकबाल साजिद का पहला शेर मैंने आपको सुनाया था जिसमें अपनी मिसाल दरख्त से दी गई थी कि जो दूसरों को छाँव बख्शता है और ख़ुद धूप में जलता रहता है। तो अपने आप को कहा कि जैसे कोई दरख्त के जैसे मेरी मिसाल है। तो इसमें जो है वो अरकान मुकम्मल होते हैं तशबीह में। तो तशबीह के अरकान की बात करें तो इसके 5 अरकान हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरफ शुबा, वजह शुबा, गर्ज़ शुबा। तो नाम ही मुश्किल हैं, उनमें जो इस्तेमाल है वो हम सब जानते हैं कि मुशब्बा कहते हैं कि जिसको तशबीह दी जाती है कि अरशद लूमड़ी की तरह चालाक है। अब इस जुमले में अरशद मुशब्बा है, लूमड़ी मुशब्बा बे है, हरफ शुबा की तरह के जैसा माने दिए हरफ तशबीह कहलाते हैं। वजह शबा, किस वजह से वो चालाक बताया गया है कि लूमड़ी भी चालाक होती है, अरशद भी चालाक है, इसलिए उन दोनों को आपस में अरशद को लूमड़ी से तशबीह दी गई है। और गर्ज़ शुबा, वजह क्या थी? तो वजह चालाकी थी, अरशद की चालाकी वजह थी। तो ये तशबीह एक सादा चीज़ है जो हम जानते, पढ़ते, पढ़ाते आए हैं। तो तशबीह की ताज़ा मिसालें और उसके अरकान की एक दफ़ा दोहराई हमारी हो गई और हम इल्म बयान के एक जो रुकन है, अहम रुकन तशबीह, उसको समझ गए। तो आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे तशबीह की अगली हालत है इस्तिआरा, जिसे कहा जाता है। तो लुग़वी मानी इसका उधार या मुस्तार लेना है। तारीफ़ किसी एक चीज़ की खूबी या ख़ामी की वजह से उसे हू बहू दूसरी चीज़ करार दे देना, दूसरी चीज़ के जैसा करार ना देना बल्कि दूसरी चीज़ करार देना। इसमें तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है, लेकिन दूसरी चीज़ के जैसा कहने की बजाय हम क्या कह देते हैं, सीधे ही दूसरी चीज़ कह देते हैं। तो अरशद को हम शेर की तरह नहीं कहते कि अरशद शेर की तरह है, बल्कि हम तो कहते हैं अरशद शेर है जी। तो इस जुमला में अरशद को शेर की मानंद या शेर के जैसा नहीं कहा गया बल्कि शेर कहा गया है। तो इस्तिआरा दरअसल तशबीह की मज़ीद अगली सूरत है, मज़ीद फसी और बलीग़ सूरत है। तो इसकी मुझे उम्मीद है कि बड़ी आसानी से तशबीह और इस्तिआरे के फ़र्क से इन दोनों की समझ आ जाती है। तो इसके अरकान 3 अरकान बुनियादी हैं: मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु और वजह जामे। कि कौन से 3? अरशद शेर है। इस जुमले में अब अरशद मुस्तार लहू है, जिस चीज़ को तशबीह इस्तारतन इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके लिए, और किस से तशबीह दी जा रही है? शेर से, तो वो मुस्तार मिन्हु कहलाएगा। तो वजह जामे, उसकी वजह क्या है? तो बहादुरी है। तो शेरी मिसालें देखिए: पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।
تو پوری استعارے کی مثال ہے میر کا شعر ہے کہ گل اور باغ کا جاننا، یعنی ہر انسان باقی انسان جانتے ہیں دنیا کی، لیکن میرا محبوب نہیں جانتا۔ مرزا دبیر کا شعر دیکھیے گا کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ تو حضرت حسین کی آمد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ کانپ رہا ہے، تو میدان جنگ ایک طرف پرانا آسمان بھی کانپ رہا ہے۔ تو میرا اپنا ایک شعر ہے کہ میں سمندر ہوں اس کے باہر ہوں، وہ جزیرہ ہے مجھ میں رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سمندر کہنا اور اپنے محبوب کو جزیرہ کہنا کی یعنی یہ مثال ہے۔ تو استعارتاً استعمال کیے گئے، تو استعارہ اور تشبیہ کی ہم اب سمجھ گئے ہوں گے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ تو تشبیہ حقیقی ہوتی ہے جبکہ استعارہ مجازی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجازی طور پر نام لیا جاتا ہے، تشبیہ حقیقی طور پر نام لے کر کہا جاتا ہے کہ مانند ہے، یعنی وہ حقیقی بات ہوتی ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں موجود ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں مشبہ کو مشبہ بہ بنا دیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں حروف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ استعارہ میں نہیں بتایا جاتا، ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ عمیر شیر ہے۔ بہرحال آگے اس کے دیکھ سکتے ہیں آپ مزید چیزیں۔ تو اسی طرح مجاز مرسل اور جو کنایا ہے یا مجاز مرسل اور استعارہ ہے اس میں بھی بڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو بڑی آسانی سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سادگی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجاز مرسل کیا ہے؟ تو مجاز مرسل استعارہ سے ہی اگلی ایک حالت ہے تشبیہ کی۔ جب کوئی کلمہ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، بلکہ کوئی اور تعلق ہو، تو یہ علم بیان کی روح سے مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ تو استعارہ کی تعریف میں یہ تھا کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ مجاز مرسل کی تعریف میں اب یہ ہے کہ حقیقی کے بجائے مجازی معنی میں کوئی لفظ استعمال تو ہو رہا ہے، مگر حقیقی اور مجازی چیزوں میں تشبیہ کا تعلق بھی نہیں ہے، کوئی اور تعلق ہے، لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ تعلق۔ تو یہ علم بیان کی روح سے ایسی بات کرنا مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ عمیر بازار سے کتاب لایا۔ اب عمیر پورے بازار سے کتاب نہیں لایا، لیکن لوگ سمجھ گئے ہیں کہ وہ بازار میں گیا ہے، وہاں ایک دکان پر گیا ہے اور دکان سے کتاب خریدی ہے۔ یا احد پوری بوتل پی گیا، اب بوتل پی ہی نہیں جا سکتی، بوتل کانچ کی ہوتی ہے، لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بوتل کے اندر کا مشروب پیا گیا ہے، تو یوں بات جو ہے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ جیسے اب چکی سے آٹا پسوانا، چکی سے آٹا نہیں پسوایا جاتا، دانے پسوائے جاتے ہیں، لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ دانے لے کر جا رہا ہے اور آٹا بنانے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو کل پڑھنا سے مراد کل کہنا نہیں ہوتا، بلکہ تو شعری مثالیں دیکھیے اس کی کہ کربلا نے کر دیا ہے فیصلہ ہوتا نہیں تلوار سے۔ اب کربلا کوئی جج تو نہیں ہے، تو کربلا جگہ کا نام ہے، لیکن اس سے مراد واقعہ لیا جا رہا ہے۔ فیصلہ ہوتا نہیں تلوار سے فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ جیتنا مراد ہے، کہ تلوار سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ تو ایسے یعنی مجاز مرسل، اب ان میں آپس میں تعلق نہیں ہے، نہ جج کا کوئی اس کے کربلا سے تعلق ہے اور نہ تلوار کا جنگ جیتنے سے تعلق ہے۔ بہرحال گاؤں کے ذائقے نہ چکھے ہوں، شعر میں سادگی نہیں آتی۔ تو گاؤں کا ذائقہ اب ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے بات سب کو کہ وہ کھانوں کی بات کی جا رہی ہے، وہاں کے رہن سہن سادگی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے اب سمجھ آ جاتی ہے، اب دونوں میں کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات۔ تو اس کی مجاز مرسل کی مختلف اقسام ہیں، تو اس کو اگلی سطح پر جا کر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے جز کہہ کر کل مراد لینا، کہ ایک حصہ بولنا لیکن مراد اس کی پوری وہ ہو۔ جیسے اب آج کل آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے تو وہ کوئی کسی ملک کی خبر آتی ہے تو اس کے دارالخلافہ کا نام لیا جاتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے جی ہم جو ہے وہ اسلام آباد پر حملہ کر دیں گے، یا اسلام آباد والے کہتے ہیں جی ہم دہلی کو اب نشان نہیں چھوڑیں گے، تو اس سے مراد پورا ملک ہوتا ہے، مراد دارالخلافہ لیا جاتا ہے۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، کہ برتن بول کر برتن کے اندر کی چیز مراد لینا، کہ اس نے میرے منہ پہ پورا گلاس پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ اب پانی کا گلاس نہیں پھینکا جاتا، اس کے اندر کا جو ظرف کے اندر جو مظروف جو چیز ہوتی ہے وہ پھینکی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے خلاف مظروف بول کر ظرف مراد لینا، پھر سبب بول کر نتیجہ مراد لینا، نتیجہ بول کر سبب مراد لینا، ماضی بول کر حال مراد لینا، مستقبل بول کر حال مراد۔ تو اس کے ناموں سے واضح ہے، تو آپ ناموں سے کہ وہ کس کس قسم کے مجاز مرسل ہوتے ہیں۔ تو مجاز مرسل کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہمارے روزمرہ استعمال کی چیز ہے، تو اس کے استعمال سے ہماری نثر اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو آخری رکن کی طرف بڑھیں گے علم بیان کی، جسے کہتے ہیں کنایا۔ تو کنایا ایک بڑی مزیدار قسم کی جو ہے وہ صنف ہے، کہ
کہ کنایا میں اشارہ کیا جاتا ہے چیزوں کی طرف، اس کی جو ہے وہ اشارے سے بات خود سمجھنی ہوتی ہے۔ تو علم بیان کی روح سے وہ کلمہ جس کے معنی پوشیدہ ہوں اور سمجھنے کے لیے کسی قرینے کے کسی انداز کے محتاج ہوں، کسی آنکھوں کے اشارے کے، ہاتھ کے اشارے کے بھی ساتھ محتاج ہوں، یا آواز کے اتار چڑھاؤ کے محتاج ہوں۔ کنایا میں کسی بات کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ حقیقی اور مجازی معنوں دونوں مراد دیے جا سکتے ہیں۔ تو بات ہی کنایا میں ایسے کی گئی ہے کہ زومانی بات کی گئی ہے کہ بات سمجھ نہ آئے۔ کہ مومن کا شعر ہے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ تو مومن جب اب شب مسجد میں مومن پھنستا کب ہے، اور رات خدا خدا کر کے کاٹنا، ایک طرف اللہ اللہ کرنا بھی اس سے مراد ہے اور دوسری طرف خدا خدا کرنا، بڑی مشکل سے رات کرنا اگر اس کو محاورتاً استعمال کیا جائے۔ تو مومن سے مراد اب حکیم مومن خان مومن بھی ہے اور ایمان والا بھی مراد دیا جا سکتا ہے۔ تو بات زومانی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ مومن کا یہ شعر ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں نثر میں کوئی یہ یوں کہے کہ میں نے بھال یوں ہی سفید نہیں کیے، تو اب اس کا مطلب یعنی یہ مجازی معنی نکلتا ہے کہ میں نے تجربے سے بھرپور عمر گزاری۔ اس کا ایک معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ گھر آنے والا کہنے والا گھر کو سفیدی کر رہا اور بال چونے سے سفید ہو گئے ہوں، تو کوئی بھی معنی ظاہر میں جو اس کے لیے جا سکتے ہیں، تو وہ اب اشارہ یا اس کنائے کا یا اس موقع محل کی محتاج ہے بات کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو ایسے جملے جو ہیں وہ کنایتاً کہے جاتے ہیں۔ کنایا میں بات کی سمجھ آنا ایسے ہی قرینے کی محتاج ہوتی ہے، کہنے والے کے انداز سے بات درست سمجھ آتی ہے کہ وہ کہنے والا جب کہہ رہا ہوتا ہے اور جو سننے والے سن رہے ہوتے ہیں تو اس انداز اور اس موقع محل کے مطابق، اس کے اشاروں کے مطابق وہ بات سمجھ آتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ کنایا میں عام طور پر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، جبکہ اگر حقیقی معنی استعمال کیا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ تو کنایا کی عام اقسام میں کنایا قریب، کنایا بعید، کنایا برائے صفت، کنایا برائے اثبات و نفی، تعریض، تلویح، رمز اور ایما و اشارہ، وہ اس کی ہلکی ہلکی اقسام ہیں۔ تو مزید تفصیلات ڈھونڈنے پر یہ بڑی آسانی سے مل سکتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم علم بیان کو سمجھ گئے ہوں گے، اور ہم سادہ نثر کے بعد علم بیان کو جب ہم اپنی نثر میں شامل کریں گے، ان خوبصورتیوں کو، تو ہماری نثر اور زیادہ خوبصورت ہوتی جائے گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔